قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا قومیں دنیا پہ پاتی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو قومیں اجتماعی زیادتی کرتی ہیں، اجتماعی ظلم کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی سستی کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی غلطی پہ ہوتی ہیں، تو ان کی اجتماعی غلطیوں کی سزا انہیں دنیا پر ہی ملتی ہے کہ ذلت میں، نقبت میں، رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو ہم نے پیش ہونا ہے وہ اپنے اعمال نامے ذاتی لے کے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے کاش کہ اجتماعی نظم ایسا پیدا ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنے اعمال نامے لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ہم ان کی صحت کے لیے کوشش کر لیں، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اسلام کی دہلیز پہ رکھ دینا اور اپنی گردن کو جھکا دینا۔ یہ اسلام کا معنی ہے۔ ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں، اور کلچر بھی ہمارا اپنی خواہش کا ہو، کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں، جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں، اور ہم مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں۔ جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے، نماز بھی وہیں رکھ کے، دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ میاں جو نماز پڑھی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں۔ وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا دین چلتا ہوتا تو ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی، اس کا مکر و فریب بھی چلتا رہتا، اس کا سب کچھ چلتا رہتا اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہتا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلال کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کا نظم قبول کرنے اور اسلام کا طرز حیات اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو پھر حضور کا دیا ہوا سارا نظام ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت حضور کے لائے ہوئے نظم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا۔ صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے، سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑھی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے۔ ہماری رسوم و رواج بھی بدلنی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے، ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے، ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق طے ہوں، تو پھر اسلام کے حقیقی ثمرات ہمیں ملیں گے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا نظم، ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو تو پھر ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصے دار ہمیں بھی بنائے، منبر و محراب کے دیگر ذمہ داران کو بھی بنائے کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے میں کامیاب ہوں۔ سب سے پہلی اس کی ضرورت تعلیم و تعلم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے منبر و محراب کے وارثوں کا اور وہ جو مسند نشین لوگ ہیں ان کا اپنا فہم دینی ناقص ہے، یعنی اپنا شعور دین ہی کامل نہیں ہے۔ تو جب ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہوگا تو یہ کس طرح پھر ایک اجتماعی نظم کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل اور صورت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی نظم پیدا ہو کہ شعور کی دولت سے ہم اسلام کی جو حقیقی تھیوری ہے اور اسلام کا حقیقی جو مزاج ہے اس سے پہلے ذمہ داران کو آگاہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوشش اور جد و جہد کے نتیجے کے اندر ایک خوبصورت نظم پیدا ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے، اور جب تک جئیں حضور کے غلام بن کے جئیں، اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، آخری لمحے جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر آخری لمحے یہ مقصود ہاتھ میں آ گیا اور یہ مقصد نصیب ہو گیا تو پھر مرنا بھی تحفۃ المومن بن جاتا ہے۔